ایاز صادق صاحب کی جو آڈیو آئی تھی کہ جن کے ہم نے نہیں منظور کرنے ان کے لکھ لیں گے سائن ٹھیک نہیں، گورنر آج لگا دیں گے. یہ تو بھوکے ہیں اقتدار کے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس سے ملک کو فائدہ ہوگا؟ اگر مثال کے طور پہ عمران خان نکل جاتے ہیں، یہ فیصلہ ہو جاتا ہے. ابھی تو یہ مشاورت ہونی ہے. اگر میری رائے لیں تو ان کو نہیں نکلنا چاہیے. اچھا، اگر پہلے دن وہ جب قومی اسمبلی سے نکلے تھے اس وقت اگر وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیتے تو وہ ایک علیحدہ بات تھی. قومی اسمبلی سے اکیلے قومی اسمبلی سے نکلنا بھی ان کو خسارے میں رہا. سوچئے اگر اندر بھی عمران خان بیٹھے ہوتے اور باہر بھی عمران خان احتجاج کر رہے ہوتے تو آپ دیکھیے کیا ہوتا. یہ لگا سکتے تھے چیئرمین نائب، یہ ممبر الیکشن کمیشنز وغیرہ لگا سکتے تھے، یہ راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنا سکتے تھے، یہ اتنی آسانی سے سارا کچھ آگے کر سکتے تھے. لیکن اگر مثال کے طور پہ عمران خان اور یہ سارے نکل جاتے ہیں، یہ گورنر راج لگا لیتے ہیں، تو سیاسی عدم استحکام سے جڑا ہوا ہے معاشی استحکام، سیاسی استحکام، معاشی استحکام. بالکل. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر 9 مہینے بعد بھی الیکشنز ہوں گے تو کیا، آج بھی خان صاحب نے کہا کہ مجھے پتا ہے 9 مہینے بعد بھی الیکشنز ہوں تو عوام تو عمران خان کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ریئلائزیشن ہو گئی ہے عمران خان صاحب کو کہ اسلام آباد بھی جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مطالبات میرے مانے نہیں جائیں گے. جہاں پنڈی میں آج انہوں نے اتنا بڑا اجتماع کیا وہاں بھی شاید اب ان کی نہیں سنی جائے گی، تو ان کو شاید یہ ریئلائز ہوا تو اب وہ 9 مہینے کا انتظار کرنے کے لیے بھی تیار ہیں بھٹی صاحب. نہیں تو ان کا تو ایک ہی مطالبہ تھا، ارلی الیکشن، ڈیٹ دو گے تو جائیں گے واپس، ڈیٹ دو گے تو واپس جائیں گے. دیکھیے 2-3 چیزیں تو بڑی اچھی ہوئی. آج انہوں نے وہ بیانیہ یا وہ لب و لہجہ اختیار نہیں کیا جو اپنے جلسوں میں کرتے تھے. اچھی بات ہے. وہ اسلام آباد نہیں آئے، اچھی بات ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ اسلام آباد آ جاتے، سپریم کورٹ توہین عدالت کا لگا دیتی مقدمہ، ان کو توہین عدالت میں اندر کر دیتی، اسلام آباد سڑکوں پہ ہوتے تو کیا بنتا بتائیے. اچھی بات ہے، مذاکرات کریں، اچھی بات ہے، کہیں بیک ڈور پہ کچھ یہ آپس میں بیٹھے ہیں، اچھی بات ہے. مگر کیا پی ڈی ایم چلا پائے گی یہ ملک؟ یعنی آپ صرف اتنا چھوڑ دیں عمران خان میٹر نہیں کرتا، چھوڑ دیں وہ واپس چلا گیا، چھوڑ دیں وہ اسمبلی سے بیٹھتے ہیں کہ نہیں نکلتے. بیسک چیز یہ ہے کہ آپ اہل تھے، تجربہ کار تھے، سارے مسائل کا حل آپ کے پاس تھا، آپ ارسطو تھے، آپ افلاطون تھے، آپ سقراط تھے، آپ بقراط تھے، اور اسحاق ڈار صاحب آپ کے جھارا پہلوان تھے. آئی ایم ایف کیوں نہیں آپ کو اگلی قسط دے رہا؟ کیوں نہیں کسی دوست ملک نے آپ کو کوئی 4 آنے بھی پکڑائے؟ کیوں کہ کس طرح چلائیں گے آپ؟ 34 ارب ڈالر کہاں سے لائیں گے آپ اگلے 2 سالوں کی ادائیگیوں کے لیے؟ بھٹی صاحب اسی لیے کدھر مہنگائی 30%، 40% کیسے کریں گے؟ جو نواز شریف صاحب چاہتے ہیں وہ ایک لندن نہیں، یورپ. یورپ تو اب گئے ہیں. ایک لمبا کیئر ٹیکر سیٹ اپ چاہتے ہیں نواز شریف صاحب کے جتنا پچھلے اچھا رکیے، ادھر رکیے گا، رکیے. آپ اٹلی گئی ہیں؟ نہیں، میں اٹلی نہیں گئی، میں یورپ نہیں جا سکی. بڑا دل ہے یورپ جانے کا لیکن ابھی تک گئی نہیں یورپ. لندن جاتی ہوں، یورپ نہیں گئی. یہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے نا میلان، یہ فیشن کا گھر ہے، بالکل دنیا بھر کے برانڈز میلان میں فیشن سٹی بولا جاتا ہے اس کو. ہاں، اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میری بہشتن بیگم اللہ اس کے جنت نصیب کرے، میں اور میرے بچے گئے ادھر سے یورو ٹرین پہ بیٹھے تو چونکہ میں ادھر بہت زیادہ سسلین مافیا اور گاڈ فادر کہتا تھا تو میرے $1200 یورو ٹرین میں کسی نے نکال لیے. تو یہ $800 کے پتہ نہیں $600 کی ہم ساروں نے وہیں سے میلان سے شاپنگ کی تھی. تو میں سوچ رہا تھا کاش کوئی کسی اور کے بھی نکلیں، لیکن رہنے دیں، کوئی نہیں نکلے. لیکن بہرحال جائیں، بڑا مزے کا ہوتا ہے. ان کا بڑا چرچ، اس کے ساتھ یہ ریسٹورنٹ ہے یہ جس میں بیٹھے ہوئے تھے، کمال کا ویو ہے. ان کو کیا لگے ہم غریب، میں آپ اور میں تڑپ رہے ہیں ادھر. اور وہاں سے عام بندہ شاپنگ نہیں کر سکتا بھٹی صاحب، اس کا مطلب آپ بھی کوئی عام نہیں ہے، آپ بھی کوئی عام نہیں ہے، آپ نے بھی شاپنگ کی ہے میلان سے. نہیں بالکل. ملک میں کافی وقت ہے ہمارے پاس، میرے اثاثوں پہ بھی آئیں اور تھوڑا سا یہ اس طرف کریں تاکہ میں بھی کہوں میرے اگر اثاثے ذرائع آمدن سے زیادہ ہیں تو تمہیں کیا. ہاں بالکل صحیح. اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ لمبا ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے
جو پچھلے 7 مہینوں میں جو معیشت کا کھانا خراب ہوا ہے یا جو معیشت نیچے جا رہی ہے وہ سارا بوجھ آ کر اٹھائے موجودہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا ان کے کندھوں پر جو ایک بوجھ ہے یہ اس کو نکالے تاکہ عوام کو جا کے کہیں کہ جو مزید بیڑا غرق ہوا ہے وہ ہم نے نہیں کیا, یہ ذمہ دار ہے. اب خان صاحب یہ چاہتے نہیں ہیں, خان صاحب چاہتے ہیں کہ اگر وہ اس میں مان بھی جاتے ہیں تو کل کس نے دیکھی ہے یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ 6 کی بجائے جو ہے وہ 9 مہینوں پہ لے جائیں, یہ 10 مہینوں پہ لے لیں, سال پہ لے جائیں. تو یہ سنیں اس پر جو ہے نا وہ گیم پھنسی ہوئی ہے جو سورسز بتاتے ہیں. دیکھیے گیم جہاں بھی پھنسی ہوئی ہے بات بیسیکلی یہ ہے, سمپل سی سادہ سی بات ہے کہ جو بیڑا غرق کر چکے ہیں یہ 7 مہینے میں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگلے 8-10 مہینوں میں الیکشن ہے. 800 ارب کے اور ٹیکس مسلم لیگ سر جوڑ کے بیٹھتی ہے کہ ہم لگائیں کہ نہ لگائیں, بجلی کی قیمت بڑھائیں کہ نہ بڑھائیں, تقسیم کار بجلی کی جو کمپنیاں ہیں ان کے مطالبات مانیں کہ نہ مانیں, 2500 ارب کے جو گردشی قرضے ہیں ان کو کہاں سے دیں, بینک جو ہمیں جھنڈی دکھا گئے ان کا کیا کریں, 6 ہفتوں کا جو زر مبادلہ ہے اس کا کیا کریں, دوست ممالک جو ہیں ان کے پیسے جو وہ واپس نہ لے جائیں, سعودی عرب اور چین کے پاؤں کیسے پڑیں کہ اپنے قرضوں کو آگے کر لیں. تو یہ سارے بڑے فیصلے ہیں, یہ سارے بڑے فیصلے کون کر سکتا ہے جس کو پتا ہوگا کہ میرے پاس 2-3 سال بڑے برے فیصلے بدترین فیصلے کر کے تو پھر آگے میں کوئی ریلیف بھی دے پاؤں گا. تو یہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. یا تو اگر یہ جو نعرہ مارتے تھے کہ ہم ریاست بچانے آئے ہیں تو بسم اللہ کریں, آپ برے فیصلے لیں سارے, اور نومبر کے بعد بھی دسمبر بھی ہے, جنوری بھی ہے, فروری بھی ہے, اس کی طرف بھی جائیں. نومبر تک کی کیوں سوئی اٹکی ہوئی تھی, تو آپ بڑے فیصلے لیں اگر آ گئے ہیں تو. اگر نہیں لینا چاہتے تو بسم اللہ کریں. یہ بھی ہونا چاہیے کہ اپنے اثاثوں کا بھی حصہ ڈالیں اس ملک کو بچانے کے لیے, اس ملک کی اکانومی کو بچانے کے لیے اپنے اثاثوں کا بھی کچھ حصہ ڈال دے تو بڑی مہربانی ہوگی, احسان ہوگا اس ملک میں ان لوگوں کا. انہوں نے 4 آنے کسی نے سیلاب زدگان کو اپنی جیب سے نہیں نکال کے دیے, آپ اثاثوں کہہ رہی ہیں کہ اس میں حصہ ڈالیں. وہ تو ابھی اور آپ اچھا مزے کی بات, میرا آپ کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہوگا جی, مزے کی بات یہ سنیے کہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ ہیں, ہمارے خزانہ کے محافظ ہیں, سرمایہ کاری لانا چاہتے ہیں, ان کے بچوں کا سرمایہ یہاں نہیں ہے, وہ باہر کاروبار کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب جو بورڈ ہیں جمہوریت کی, جو کہتے ہیں معیشت بہتر کر دوں گا, ان کے بچوں کے یہاں کاروبار نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کے ایک بیٹے یہاں ہیں, وہ سیاست میں ہیں, دوسرے بیٹے لندن میں بیٹھے ہیں, وہ بھی وہاں سیٹ کر رہے ہوں گے. تو آپ مجھے بتائیے کہ جن کے بچوں کے جن کے اپنے کاروبار باہر ہوں گے اور پوری دنیا کو پتہ ہوگا, اب یہ گلوبل ویلیج ہے, تھوڑی ایک یہاں ایک خبر تصویر کہیں اوسلو میں شائع ہوتی ہے, وہ 5 منٹ میں میرے تک پہنچ جاتی ہے. تو اس نواز شریف صاحب اس ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہمیں پتہ چل گیا. تو اب سوچئے کہ باہر کا کوئی پاگل آدمی ہوگا کہ جو ادھر سرمایہ لائے گا, اور ادھر کا آدمی کیا سوچے گا کہ ان کے جب بچے باہر اور سیٹل ہیں تو میں کیوں ادھر رکھ کے اس میں بیٹھوں. تو یہ بڑی چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں, کوئی نہیں کرے گا. مگر بہت بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب, سینئر صاحب کار میرے ساتھ ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.